بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو اور اچانک تمہارا دل گناہ سے گھبرانے لگے، اگر وہی شخص جو پہلے تمہیں اللہ سے دور کرتا تھا اب تمہیں اللہ کے قریب لانے لگے، تو یاد رکھو یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ وہ تمہاری محبت کو نکاح کی پاکیزگی عطا کرنا چاہتا ہے۔ اسلام محبت سے منع نہیں کرتا، اسلام ناپاک محبت سے منع کرتا ہے۔ محبت اگر دل میں ہو اور حدود میں ہو تو وہ عبادت بن جاتی ہے، اور جب اللہ کسی بندے کی محبت سے راضی ہو جاتا ہے تو وہ اس محبت کو چھپنے سے نکال کر اعلان تک لے آتا ہے، اور اعلان کا سب سے خوبصورت نام نکاح ہے۔ پہلی نشانی، گناہ سے نفرت اور حیا کا زندہ ہو جانا۔ جب اللہ تمہاری محبت کو نکاح میں بدلنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تمہارے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہی باتیں جو پہلے عام لگتی تھیں اب دل کو چبھنے لگتی ہیں، وہی چیٹنگ، وہی تنہائی، وہی بے پردگی اب سکون کے بجائے بے چینی دینے لگتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اللہ تمہارے دل کو پاک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور یاد رکھو جہاں حیا زندہ ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ جب اللہ کسی محبت کو قبول کر لیتا ہے تو دل کہتا ہے میں اس کو اللہ کے طریقے سے چاہتا ہوں۔ اب تم یہ نہیں چاہتے کہ یہ رشتہ گناہ کے سائے میں پروان چڑھے، بلکہ تم چاہتے ہو کہ یہ رشتہ اللہ کے نام سے شروع ہو۔ دعا کا انداز بدل جاتا ہے۔ پہلے دعا ہوتی تھی یا اللہ اس کو میرا بنا دے، اب دعا بنتی ہے یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے لیے حلال کر دے، اور اگر بہتر نہیں تو میرے دل کو اس سے ہٹا دے۔ یہ تبدیلی عام نہیں ہوتی، یہ اللہ کی نشانی ہوتی ہے۔ یاد رکھو جب اللہ تمہاری محبت کو نکاح میں بدلنا چاہتا ہے تو وہ تمہارے دل میں گناہ سے نفرت، حیا کی روشنی، حلال کی تڑپ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ پہلی نشانی ہے، اور جو لوگ اس نشانی کو پہچان لیتے ہیں وہ محبت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی ایک شخص کا خیال تمہارے دل میں آئے اور دل کو عجیب سا سکون مل جائے، نہ بے چینی نہ گھبراہٹ، بس ایک اطمینان؟ اگر ایسا ہے تو غور سے سنو، یہ دل کا دھوکہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے دوسری نشانی ہو سکتی ہے۔ محبت اگر صرف جذبات کا نام ہوتی تو ہر محبت انجام تک پہنچ جاتی، لیکن جو محبت اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوتی ہے اس میں ایک چیز لازمی ہوتی ہے، دل کا سکون، اور یہی سکون اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ اس رشتے کو نکاح کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ دوسری نشانی، دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جانا۔ جب اللہ کسی محبت کو قبول کر لیتا ہے تو وہ دونوں دلوں کے درمیان سکون نازل کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اور یاد رکھو جو محبت تمہیں اللہ کے ذکر کی طرف لے جائے وہ محبت خود اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس سکون کی پہچان کیا ہے؟ بات کم ہو مگر دل مطمئن رہے، فاصلہ ہو مگر بدگمانی نہ ہو، انتظار ہو مگر صبر کے ساتھ۔ نہ وہ محبت تمہیں بے چین کرتی ہے، نہ تمہارا ایمان ہلاتی ہے، بلکہ وہ محبت تمہیں متوازن بنا دیتی ہے۔ اور جو محبت اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی اس میں شک ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، دل ہر وقت ٹوٹنے سے ڈرتا ہے۔ ایسی محبت راتوں کی نیند اور دن کا چین دونوں چھین لیتی ہے۔ حلال محبت کا سکون، جب اللہ تمہاری محبت کو نکاح میں بدلنا چاہتا ہے تو دل خود کہتا ہے یہ رشتہ اگر مل بھی گیا تو شکر، اور اگر نہ ملا تو بھی صبر۔ یہی اصل سکون ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان محبت کو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ دعا دل سے نکلتی ہے، اب دعا یوں نہیں ہوتی یا اللہ یہ مجھے ہر حال میں دے دے، بلکہ دعا بنتی ہے یا اللہ میرے دل کو وہی دے جس میں تیری رضا ہو۔ یہ دعا دل کے سکون کی سب سے بڑی علامت ہے۔ کبھی غور کیا ہے کچھ راستے جتنے بند نظر آتے ہیں اچانک اتنے ہی آسان ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں سے ڈر لگتا تھا وہی نرم ہو جاتے ہیں، جن حالات سے امید ختم ہو جاتی ہے وہی حالات دروازہ بن جاتے ہیں۔ اگر تمہاری محبت کے راستے میں مشکلات کے باوجود راستے بنتے جا رہے ہیں تو سن لو یہ اللہ کی تیسری نشانی ہے۔ دنیا کی ہر محبت آسانی سے نہیں ملتی، لیکن ہر محبت مشکل میں بھی نہیں رہتی۔ جو محبت صرف خواہش ہوتی ہے وہ مشکل میں ٹوٹ جاتی ہے، اور جو محبت اللہ کی رضا کے ساتھ ہوتی ہے وہ مشکل میں اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ تیسری نشانی، رکاوٹوں کے باوجود راستے آسان ہونا۔ جب اللہ کسی محبت کو نکاح میں بدلنا چاہتا ہے تو وہ یہ نہیں کرتا
کہ مشکلات ختم کر دے، بلکہ وہ یہ کرتا ہے کہ مشکلات کے بیچ راستہ بنا دیتا ہے۔ یاد رکھو، آزمائش کا آنا اللہ کی ناراضگی نہیں، بلکہ آزمائش میں راستہ مل جانا اللہ کی خاص رحمت ہے۔ یہ آسانی کیسی ہوتی ہے؟ بات کرنے کا موقع بن جانا، رشتے کی بات کا دروازہ کھل جانا، والدین کے دل میں نرمی آ جانا، حالات کا آہستہ آہستہ بہتر ہونا۔ یہ سب اچانک نہیں ہوتا، یہ اللہ کی خاموش مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ یعنی اگر نیت پاک ہو اور طریقہ حلال ہو تو اللہ راستہ خود بنا دیتا ہے۔ رکاوٹیں آتی ہیں مگر حوصلہ نہیں ٹوٹتا۔ جب محبت اللہ کے حوالے ہو جاتی ہے تو دل یہ نہیں کہتا اب سب ختم ہو گیا، بلکہ دل کہتا ہے اب سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان بے صبری چھوڑ کر بھروسہ سیکھ لیتا ہے۔ اللہ آسانی صرف اسی محبت میں دیتا ہے جس میں نیت صاف ہو۔ جہاں مقصد صرف حاصل کرنا ہو وہاں آزمائش بڑھتی جاتی ہے، اور جہاں مقصد نکاح اور عزت ہو وہاں اللہ خود مدد فرماتا ہے۔ دعا قبولیت کی طرف بڑھتی ہے۔ اب دعا آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ ہوتی ہے اور دل کو یقین ہوتا ہے کہ بس میرا رب سن رہا ہے۔ یہ یقین تیسری نشانی ہے کہ اللہ تمہاری محبت کو نکاح کے سفر پر لگا چکا ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوا کہ دل خود بخود کچھ چیزوں سے رکھنے لگے؟ وہی راستے، وہی ماحول، وہی عادتیں جن میں کبھی مزہ آتا تھا، اب دل وہاں جانے سے انکار کرنے لگے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو سن لو، یہ کمزوری نہیں، یہ اللہ کی حفاظت ہے۔ جب اللہ کسی رشتے کو نکاح تک پہنچانا چاہتا ہے تو وہ صرف محبت نہیں دیتا بلکہ حفاظت بھی دیتا ہے، کیونکہ جو رشتہ نکاح کی بنیاد پر قائم ہونا ہو اسے گناہوں کی دلدل سے گزارا نہیں جاتا۔ چوتھی نشانی، گناہوں سے حفاظت اور خود پر قابو آ جانا۔ جب اللہ تمہاری محبت کو نکاح میں بدلنا چاہتا ہے تو وہ تمہیں ایسے کاموں سے بچانے لگتا ہے جو اس محبت کو ناپاک کر سکتے ہوں۔ یہ حفاظت کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ فضول باتوں سے دل اکتا جاتا ہے، تنہائی میں بھی حدود یاد رہتی ہیں، نظر خود جھکنے لگتی ہے، دل کہتا ہے میں اسے اللہ کی نافرمانی میں نہیں کھونا چاہتا۔ یہ سب انسان کی طاقت نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ جب تم اپنی محبت کی خاطر گناہ چھوڑتے ہو تو دراصل اللہ تمہیں اس محبت کے قابل بنا رہا ہوتا ہے۔ نیت کا بدل جانا، اب محبت صرف خواہش نہیں رہتی بلکہ ذمہ داری بن جاتی ہے۔ دل کہتا ہے میں اسے پاک طریقے سے پانا چاہتا ہوں یا پھر اللہ کی رضا پر چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ یہ سوچ ہر ایک کے دل میں نہیں آتی، یہ صرف اسی کو ملتی ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ نفس کمزور مگر ایمان مضبوط۔ ہو سکتا ہے دل کمزور پڑے مگر ایمان ہر بار روک لیتا ہے۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں اللہ خود تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ دعا میں عاجزی آ جاتی ہے۔ اب دعا میں مطالبہ نہیں ہوتا بلکہ عاجزی ہوتی ہے۔ یا اللہ مجھے گناہ سے بچا لے، اور اگر یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہے تو اسے عزت کے ساتھ مکمل فرما۔ یہ دعا چوتھی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نکھار رہا ہے۔ کیا کبھی تم نے محسوس کیا کہ محبت اب صرف باتوں تک محدود نہیں رہی؟ اب دل بار بار مستقبل کی طرف سوچنے لگا ہے، ذمہ داری، عزت، گھر، خاندان۔ اگر محبت وقت گزارنے سے نکل کر زندگی بنانے کی طرف آ جائے تو سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ ہر محبت جذبات سے شروع ہوتی ہے لیکن ہر محبت ذمہ داری تک نہیں پہنچتی۔ جو محبت اللہ کی رضا کے ساتھ ہوتی ہے وہ دل کو یہ سکھا دیتی ہے کہ محبت کا اصل امتحان نکاح کے بعد ہوتا ہے۔ پانچویں نشانی، نکاح کی سنجیدگی اور ذمہ داری کا احساس۔ جب اللہ تمہاری محبت کو نکاح میں بدلنا چاہتا ہے تو وہ تمہارے دل میں سنجیدگی ڈال دیتا ہے۔ اب باتوں میں بھی ادب آ جاتا ہے، سوچ میں بھی ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ اس سنجیدگی کی پہچان کیا ہے؟ فضول وعدے ختم ہو جاتے ہیں، وقتی خوشی کے بجائے دائمی سکون کی سوچ آتی ہے، خاندان کو شامل کرنے کا خیال آتا ہے، عزت کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب محبت کا کم ہونا نہیں، یہ محبت کا پختہ ہونا ہے، سوچ کا بدل جانا۔ اب دل یہ نہیں کہتا بس یہ مل جائے، بلکہ دل کہتا ہے میں اس کے قابل بننا چاہتا ہوں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے آپ کو بدلنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے، اور جو محبت سنت کی طرف لے جائے وہ محبت اللہ کی نظر میں خاص ہو جاتی ہے۔ محبت امتحان بن جاتی ہے،
अब तुम अपनी मोहब्बत को अल्लाह के तराजू में तौलते हो। अगर ये रिश्ता तुम्हें बेहतर इंसान बना रहा है तो तुम शुक्र करते हो, और अगर नहीं तो तुम अल्लाह से हिदायत मांगते हो। ये सोच हर दिल में नहीं आती, ये सिर्फ इसी दिल में आती है जिसे अल्लाह निकाह के काबिल बना रहा हो। दुआ में पख्तगी आ जाती है। अब दुआ होती है, या अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे दीन, मेरे ईमान और मेरे अंजाम के लिए बेहतर है तो उसे आसान फरमा, वरना मेरे दिल को मजबूत कर दे। ये दुआ पांचवें निशानी है कि अल्लाह तुम्हें आखिरी मरहले की तरफ ले जा रहा है। कभी सोचा है कि कुछ फैसले बहुत भारी होते हैं लेकिन दिल फिर भी मुतमईन रहता है, और कुछ फैसले जाहिर में आसान होते हैं मगर दिल को चैन नहीं देते। अगर तुम्हारी मोहब्बत के मामले में फैसला सख्त हो लेकिन दिल पुरस्कून हो तो समझ लो ये अंजाम अल्लाह ने खुद चुना है। मोहब्बत का सफर हमेशा मिलने पर खत्म नहीं होता, बल्कि मोहब्बत का असल इम्तिहान फैसले पर खत्म होता है। और जब अल्लाह किसी मोहब्बत को निकाह के अंजाम तक पहुंचाना चाहता है तो वो दिल को फैसले के लिए तैयार कर देता है। छुट्टी और आखिरी निशानी, फैसला आसान हो जाना और अंजाम पर दिल का मुतमईन होना, ये सबसे बड़ी निशानी है। जब अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत को निकाह में बदलना चाहता है तो वो या तो निकाह आसान कर देता है या जदाई को आसान बना देता है, मगर एक चीज जरूर देता है, दिल का सुकून। अगर निकाह मुकद्दर हो तो बात वाज़ेह हो जाती है, रकावटें खुद ब खुद हटने लगती हैं। लोग जो मुखालिफ थे खामोश हो जाते हैं, दिल शुक्र से भर जाता है और तुम कह उठते हो ये अल्लाह का फैसला था और कितना खूबसूरत था। और अगर जदाई मुकद्दर हो तो यहाँ भी अल्लाह की निशानी जाहिर होती है। गम होता है लेकिन शिकवा नहीं होता, आंखें नम होती हैं मगर दिल नाराज नहीं होता। दिल कहता है मेरा रब मुझसे नाराज नहीं, इसीलिए उसने मुझे गलत अंजाम से बचा लिया। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। इस मकाम पर आकर इंसान कहता है या अल्लाह, मैं राजी हूं चाहे मिला दे या जदा कर दे। और यही वो लम्हा है जहां मोहब्बत इबादत बन जाती है। दुआ कबूल हो चुकी होती है। अब दुआ ये नहीं होती कि यही चाहिए, बल्कि दुआ होती है या अल्लाह, जो भी तूने दिया इसी में बरकत डाल दे। यही आखिरी निशानी है कि अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत के मामले में फैसला फरमा चुका है। जब अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत को निकाह में बदलना चाहता है तो एक गुनाह से नफरत और हया अता करता है, 2 दिल में सुकून और इत्मीनान डालता है, 3 रुकावटों में रास्ते बना देता है, 4 गुनाहों से हिफाजत फरमाता है, 5 दिल में निकाह की संजीदगी पैदा करता है, 6 फैसले को आसान और अंजाम को खूबसूरत बना देता है। हर मोहब्बत मिलने के लिए नहीं होती, कुछ मोहब्बतें हमें अल्लाह तक पहुंचाने के लिए होती हैं, और जो मोहब्बत तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे वो कभी जाया नहीं जाती, चाहे वो निकाह में बदले या सब्र में। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।